یہ متفق علیہ بات ہے جو کہی قرآن مجید کی تفسیر میں، اس کی تفسیر پر اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی نص ہے، یہ کوئی شرع نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ چونکہ ذریت اگر ایمان اور اتباع کے ساتھ ہو تو وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کی راحت ہوتی ہے، ان کی جان کا سرور ہوتی ہے، آنکھوں کا نور ہوتی ہے، انہیں خوش دیکھ کر ماں باپ کے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو ذریت اگر ان کی اتباع پر ہو، پیروی پر ہو، ان کے نقش قدم پر ہو، ان کی راہ پر ہو، اور اہل ایمان ہو، یہ خوبیاں ہوں، اور عمل صالح کریں، بھلے عمل میں ان کے درجے کے برابر نہیں بھی پہنچ سکے تو ان کی خوشی کی خاطر جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ پریولیج اسلام میں کسی اور طبقے کو نصیب نہیں ہوا، قرآن مجید ہے، الحم سے والناس تک پڑھ لیں، یہ پریولیج، یہ اعزاز، یہ امتیاز، یہ تخصیص اللہ رب العزت نے کسی اور کو نہیں دی، یہ حق ذریت کا رکھا ہے۔ تو ذریت کی یہ تخصیص جب قرآن نے بیان کر دی ہے تو کسی کلمہ گو کا حق کیا ہے کہ وہ ذریت کی اہمیت اور عظمت سے انکار کرے یا اس میں کوئی ذہن میں شک و شبہ رکھے۔ یہ صرف شکوک کی گرد ہے، لوگوں کے پاس علم کی گہرائی نہیں، پختگی نہیں، وسعت نہیں، تھوڑا سا پڑھ کے اسے کل سمجھتے ہیں اور ایک انتشار فکری پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنیادی بات، اب میں نے عرض کیا کہ چونکہ ذریت اور پھر اہل بیت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آیت کریمہ اہل بیت کے لیے اتر گئی تو 6 ماہ تک حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ 6 ماہ تک آقا علیہ السلام جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے سے نماز فجر کے وقت نکل کے گزرتے تو یا اہل البیت کر کے انہیں آواز دے کے جگاتے جاتے۔ اب میں جو حدیث اس وقت کوٹ کر رہا ہوں وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی۔ سنن ترمذی میں حضرت عمر بن ابی سلمہ روایت کرتے ہیں، لما نزلت هذه الآية على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہركم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ اے اہل بیت یہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی ناپاکی اللہ تعالیٰ تم سے کلیتاً دور کر دے اور تمہیں طاہر و مطہر کر دے، پاک کر دے، نمونہ طہارت بنا دے۔ جب یہ آیت اتری تو فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کے گھر آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے اس آیت کے نزول پر فدعا فاطمہ و حسنا و حسینا، حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا، فجل لہم بکساء، اور ان سب کو اپنی چادر کے اندر چھپا لیا، اپنی کملی میں ڈھانپ لیا، وعلی خلف ظہرہ، اور حضرت علی کو اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر لیا، چاروں کو اپنے ساتھ بٹھا کر حضرت علی پر بھی اپنی کملی ڈال دی، فجل لہ بکساء، ان پر بھی کملی ڈال دی، ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ابھی کوٹ کیا۔